بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لدينه الذي ارتضاه وسبيله الذي اصطفاه ونصرنا لما يعجب الزلفة لديه والوصول إليه فأمرنا لأداء فرض الجمعات وما أوجب علينا فيها من الطاعات وقسمه لأهلها من العطاء في يوم الجزاء إنه هو العزيز الحكيم. اللهم صل على محمد وآله واجعله أيمن يوم أهدنا وأفضل صاحبنا هو خير وقت ضللنا فيه واجعلنا من أعظم من مر عليه الليل والنهار من جملة خلقك أشكرهم لما عليت من نعمك وأقومهم بما شرعت من شرائعك وأوقفهم أما هزرت من نهيك على سائر خلقك في يومي هذا وساعتي هذه ومستقري هذا. إني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت قائم بالقسط عدل في الحكم رؤوف بالعباد. ومحمد أهل بيت محمد بلندتر صلوات. برائے صحت و سلامتی کو عاشقان امامت ولایت محبان اہل بیت تمام علماء امامیہ تمام مراجع کرام و مقام معظم رہبری اجمعاً بآواز بلند صلوات. برائے نیستی و نابودی دشمنان اسلام و دشمنان اہل بیت و تعجیل در ظہور حضرت امام زمان اجمعاً بآواز بلند صلوات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا انشاءاللہ ہماری ان قلیل عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میں حضرات معصومین علیہ السلام کے سچے پیروکاروں میں اور ان کی شفاعت پانے والوں میں قرار دیں انشاءاللہ. پر دیگر بآواز بلند صلوات. شکر ہے اس پروردگار کا جس نے ہمیں سب سے بہترین در سے وابستہ قرار دیا. جہان بشریت میں آج تک اور قیامت تک جو ایک حقیقت ہے وہ یہ کہ جو ثقافت محمد آل محمد نے دی ہے زندگی کی ہر حوالے سے، اس سے بہتر کوئی اور ثقافت ہو نہیں سکتی. 1400 سال تو تقریباً یہ گزر رہے ہیں اور اگر آخری وقت تک دیکھا جائے تو 1200 سال. کوئی آج تک کسی بھی حوالے سے کسی بھی شعبے میں اہل بیت سے بہتر کوئی ثقافت، کوئی سنت، کوئی عمل، کوئی قول، کوئی حکمت، کوئی قدر، کوئی ویلیو کسی بھی حوالے سے محمد آل محمد سے بہتر آج تک کوئی لا نہیں سکا. اور جو انہوں نے دیا اس میں سے کسی ایک چھوٹی سی سنت، کسی قول کو، کسی فعل کو، کسی ہدایت کو، کسی ویلیو کو آج تک ایک کو بھی کوئی جہان بشریت مل کر بھی رد نہیں کر سکے. تو اندازہ لگائیے خدا کا کتنا بڑا لطف ہے ہم پر کہ ہمیں ایسے گھرانے سے وابستہ قرار دیا ہے کہ جہاں سے جو کچھ بھی ملتا ہے وہ نور ہی نور ہے، نجات ہی نجات ہے، شفا ہی شفا ہے، کمال ہی کمال ہے. یہ تو ہماری محرومیاں نالائقیاں ہیں. ہم اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو محروم کیے ہوئے بالکل ایسے جیسے کنواں نہیں، سمندر کے کنارے بیٹھ کر کوئی اس پانی سے محروم رہے. اللہ اکبر. اللہم صل علی محمد وآل محمد. یہ لطف الہی ہے جو شامل حال ہے. اگر ہم چاہیں تو ایک دم اپنے اس مقام کو بدل سکتے ہیں، اپنی حالتوں کو بدل سکتے ہیں. اگر ہم چاہیں، اللہ تو چاہتا ہے
ہم سب مومن ہو جائیں پکے، ہم سب نماز گزار ہو جائیں پرفیکٹ، ہم سب بامعرفت ہو جائیں۔ اللہ تو چاہتا ہے ہم سب بہترین اخلاق کے مالک ہو جائیں۔ اللہ تو چاہتا ہے ہم سب ایثار گر ہو جائیں، شجاع ہو جائیں، باوفا ہو جائیں، حقوق کی ادائیگیاں کریں۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ ہم بہترین نظام تربیت کو اپنائیں۔ اللہ تو چاہتا ہے اجتماعی طور پر ہماری زندگی کی جو مشکلات ہیں وہ بھی حل ہو جائیں، خانوادگی فیملی کے حوالے سے جو مشکلات ہیں وہ بھی حل ہو جائیں۔ اللہ تو چاہتا ہے، امام چاہتے ہیں، بالکل امام بھی یہی چاہتے ہیں، اللہ بھی یہی چاہتا ہے۔ تو کون نہیں چاہتا؟ یہ ہم خود ہیں جو نہیں چاہتے۔ قصور ہمارا ہے، ہم نہیں چاہتے اپنے اخلاق کی اصلاح کرنا۔ اللہ کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، امام کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ہم نہیں چاہتے اپنی معیشت کی اصلاح کرنا، ہم نہیں چاہتے سودی معیشت سے نجات حاصل کرنا، ہم نہیں چاہتے بیہودہ ثقافت کو نیست و نابود کر کے بہترین الہی قرآنی ثقافت کو نافذ کرنا، ہم نہیں چاہتے اس نظام تربیت اہل بیت کو اپنی فیملی میں اپنے بچوں کے لیے اپنانا، یہ ہم نہیں چاہتے۔ اگر ہم چاہیں تو اللہ کی جانب سے اور حجت الہی کی جانب سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ درود پڑھیے پر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جس سمت میں ہم انفرادی اور اجتماعی طور پر بڑھے ہوئے ہیں، جس سمت میں ہم اس وقت آگے نکلے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے مشکلات، بیماریاں، پریشانیاں، گرفتاریاں، عدم اعتماد، عدم وفا، عدم شجاعت، نہ جانے کس قسم کی خرابیاں جو آج ہماری زندگی میں ہمیں نظر آ رہی ہیں، اس جانب جو ہم بڑے ہوئے ہیں، یہ سمت نہیں ہے ہماری کہ جس جانب ہمیں بڑھنا چاہیے تھا۔ ہمیں اس سمت نہیں بڑھنا چاہیے تھا، پرخطر ہے یہ سمت۔ اس جہت میں نہیں کہا گیا تھا، ہمیں کہا گیا تھا سیرو، سیر اللہ کی دعوت دی گئی تھی، اللہ کی جانب سیر کرو، اللہ کی جانب قدم بڑھاؤ، رحمتیں اس راستے میں ہیں، برکتیں اس راستے میں ہیں، تقویت، کمال، فضیلتیں اس راستے میں، اللہ کی جانب بڑھو۔ اللہ کی جانب کو ترک کر کے تم کسی بھی جانب بڑھو گے، وہ سب کا سب تمہارے لیے جو ہے وہ گرفتاری ہے، مصیبت ہے، بلا ہے۔ توجہ فرمائیے اپنے، درود پڑھیے پر محمد و آل محمد۔ ہماری سمت ہم نے خود خراب کی ہوئی ہے، جہت ہم نے صحیح نہیں کی۔ گاڑی کی ذرا سی بھی جہت اگر ادھر ادھر ہو جائے، ذرا سا اسٹیئرنگ ڈھیلا ہو جائے، غفلت ہو جائے، تو جو راستہ بنایا گیا ہے چلنے کے لیے، اگر ذرا بھی اسٹیئرنگ سے غفلت ہوئی، ادھر ادھر ہوا، ذرا سی جہت ڈائریکشن چینج ہوئی، تو نتیجہ کیا ہے؟ حادثہ، ہلاکت، نقصان، خسارہ۔ جو راستہ بنایا گیا ہے، راستہ بھی صحیح ہے، گاڑی بھی صحیح ہے، چلانے والا بھی صحیح ہے، مگر اس کی غفلت اگر ذرا سی بھی ڈائریکشن چینج کر دے تو نتیجہ اچھی بھلی بالکل صحیح گاڑی بھی پرفیکٹ راستے سے ہماری غفلت کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ راستہ اپنی جگہ رہتا ہے، نقصان اسے پہنچتا ہے کہ جس کی ڈائریکشن چینج ہوئی۔ اگر ہم نے اللہ کی جانب سے اپنی ڈائریکشن چینج کر لی، اللہ کی جانب نہیں بڑھے، اپنی زندگی میں اپنے زندگی کے شعبوں کو اللہ کی جانب اگر نہیں کیا، تو ذرا دائیں بائیں اگر ہوئے، کبھی ثقافت برباد ہو گئی، کبھی معیشت برباد ہو گئی، کبھی تعلیم برباد ہو گئی، کبھی اخلاقیات برباد ہو گئی، کبھی سیاست برباد ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی جہت اللہ کی جانب نہیں رہی، صراط مستقیم پہ نہیں رہی۔ سیاست کرنے والے غافل ہو گئے، دنیا کے اسیر ہو گئے، ثقافت کے ذمہ دار ضعیف ہو گئے، دنیا کے اسیر ہو گئے، معیشت کے ذمہ دار ضعیف ہو گئے، دنیا کے اسیر ہو گئے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ یہ سارے شعبے برباد ہوتے چلے گئے۔ اللہ کے رسول نے کیا کیا تھا؟ 1400 سال پہلے اللہ کے رسول نے تشریف لا کے آپ نے ڈائریکشن درست کی تھی۔ رہنے والے تو اس وقت بھی رہ رہے تھے، اقتصاد اس وقت بھی تھا، معیشت اس وقت تھی، ثقافت جو بھی تھی اس وقت بھی تھی، اخلاقیات جیسی بھی تھی اس وقت بھی تھی، زندگی تو گزر رہی تھی۔
مگر کیا تھا؟ خون خرابہ تھا، قتل و غارت گری تھی، لوٹ مار تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، آدھی سے زیادہ آبادی جو خواتین پر مشتمل ہے اپنے حقوق سے محروم تھی، حتیٰ اپنے آپ کو ایک درجے کا انسان تصور نہیں کر سکتی تھی عورت، اس کا یہ مینٹلٹی جو مینٹل لیول بنا دیا گیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو انسان نہیں مرد کی مخلوق سمجھتی تھی۔ معاشرہ مردوں کا معاشرہ تھا، جو چاہے فیصلہ کریں عورت کے بارے میں مردوں کو اختیار تھا، عورت ایک ثانوی حیثیت اختیار کر چکی تھی۔ بارہا آپ کی خدمت میں نقل کیا ہے، عورت پیکر زنانہ میں ایک انسان ہے، ہم پیکر مردانہ میں ایک انسان ہے، ہم بھی انسان وہ بھی انسان، وہ پیکر زنانہ یہ پیکر مردانہ، پیکر کا فرق ہے، اس پیکر کے اندر بھی جو زنانہ ہے اور انسان ہے، اور اس پیکر میں بھی انسان ہے۔ اللہ نے دو انسان پیدا کیے اور واضح فرمایا اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ، دونوں کا ذکر کیا، ہم نے تمہیں ایک مرد و عورت سے پیدا کیا ہے۔ ہر انسان کی پیدائش میں ایک مرد و عورت کا کردار اللہ نے رکھا ہے، تنہا مرد ذمہ دار نہیں ہے۔ لہٰذا وہ معاشرہ جو اتنا آؤٹ ہو چکا تھا، جہت اپنی تبدیل کر چکا تھا، اللہ کے رسول نے کیا زحمتیں کی، 23 سال میں آپ نے کیا کوششیں کی کہ آپ نے زندگی کے تمام شعبے سب کی ڈائریکشن درست کر دی۔ آپ نے ایک ریاست مدینے میں، جسے ریاست مدینہ کہتے ہیں، تو ریاست مدینہ کا نام تو آج بھی دیا جاتا ہے نا، متوجہ ہیں کہ نام لیا جائے اور ڈائریکشن کسی اور سمت میں ہو۔ اللہ کے رسول نے جو ریاست بنائی اس کی ڈائریکشن اللہ، اللہ کی جانب تھی۔ معیشت اللہ کی مرضی کے مطابق، ثقافت اللہ کی مرضی کے مطابق، نجات کا راستہ یہی ہے۔ اب جب تک ہم اپنا ارادہ نہیں کریں گے، اپنی ڈائریکشن درست نہیں کریں گے، قرآن کے مطابق نہیں کریں گے، اسی طرح پریشان، گرفتار، مبتلا رہیں گے، کوئی بھی ہو، عالم اسلام سے تعلق رکھنے والے افراد ہو یا عالم اسلام سے جو آج باہر ہیں، جب تک نہیں آئیں گے اسلام کی جانب، جب تک نہیں آئیں گے اہل بیت کی ثقافت کی جانب، اس وقت تک جہان بشریت نجات حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح تلخ تجربات کرتا رہے گا، ہلاکتیں ہوتی رہیں گی، مصیبتیں، گرفتاریاں پیدا ہوتی رہیں گی۔ واحد نجات کا راستہ انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پر یہ ہے کہ اپنی سمت کو درست کر دیا جائے۔ اس کے لیے ہمیں قول ملتا ہے، قرآن میں بھی اس جانب جا رہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی جانب فرار کرو، کہا گیا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی جانب فرار کرو۔ اور فرار انسان کس چیز سے کرتا ہے؟ خطر سے، نقصان سے، خسارے سے۔ فرار کرنے کا کہا گیا کہ اگر ٹھہرے تو نقصان اٹھاؤ گے، فرار کر جاؤ، فوراً کہتے ہیں جلدی فرار کر جاؤ، فرار کر جاؤ یعنی خطرہ آ رہا ہے، اگر آ گیا تو تم ہلاک ہو جاؤ گے، لہذا فرار کر جاؤ۔ اب فرار کہاں کر جاؤ؟ مطلق نہیں چھوڑا، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی جانب فرار کرو، اللہ کی جانب بڑھو۔ وَإِلَّا کسی بھی سمت میں اگر کہیں پر بھی رہ گئے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ کی مصداق بن جاؤ گے، نوع انسانی خسارے میں ہے، مگر یہ کہ وہ اللہ کی جانب فرار کرے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ درود پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ یہ فرار، حرام سے فرار حلال کی جانب، بد اخلاقی سے فرار اخلاق محمد آل محمد کی جانب۔ توجہ فرمائی اپنے، باطل سے فرار حق کی جانب، غصہ و تندخوئی سے فرار بخشش، درگزر، تحمل کی جانب، بدیوں سے فرار خوبیوں کی جانب۔ یہ فرار ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں گرفتاریاں ہیں۔ فرار کرنے کے لیے کہا گیا، اگر بد اخلاق رہ گئے، اگر بد معیشت رہ گئے، سود میں مبتلا رہ گئے، خدا نخواستہ گناہوں میں مبتلا رہ گئے، توبہ نہیں کی، اللہ کی جانب فرار نہیں کیا اور آ گیا ملک الموت، تو سوائے گھاٹے کے اور خسارے کے اور آخرت کی تکالیف کے کچھ نہیں بچے گا۔ کیوں؟ ملک الموت تو پوچھے گا نہیں کہ میں آ جاؤں، وہ تو جب وقت آ جائے گا کسی بھی بہانے سے، کہیں پر بھی، گھر میں، سڑک پہ، اسپتال میں، آفس میں، کہیں پر بھی۔ بڑی مثالیں آپ کی زندگی میں چاروں طرف بھری ہوئی ہیں، آپ
شب و روز دیکھتے چلے آئیں بچپن سے لے کے آج تک کہ لوگ کیسے کیسے اور کہاں کہاں اور کس کس طرح اس دنیا سے اچانک چلے گئے۔ اللہ محفوظ رکھے۔ میں تھوڑی تاخیر ہوئی، میں اس وقت اندرون سندھ سے آ رہا ہوں، مگر اسی نماز کی وجہ سے ایک اوور اسپیڈ کہہ لیجیے اس کو، تھوڑا سا جو جس حد تک گنجائش تھی، مگر ارادہ یہ تھا کہ بس پہنچ جاؤں۔ مگر دل میں یہ بھی خیال تھا کہ اللہ محفوظ رکھے، دعا بڑی، صدقہ نکالا کہ اگر کچھ ہو گیا تو پھر مہلت نہیں ہے، فرصت نہیں ہے، کسی بھی بہانے سے کہیں پر بھی آ جاتی ہے۔ لہذا اس سے پہلے کہ وہ آئے اللہ کی جانب فرار کر جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، خدایا تیری پناہ چاہتے ہیں اس شیطان مردود کی شر سے جو مختلف صورتوں میں ہماری زندگی میں آتا ہے۔ جناب نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، کار ہدایت انجام دیا۔ 950 سال بعد جب اللہ کا عذاب آنے لگا تو آپ کی کشتی میں سوار ہونے والوں کی تعداد کتنی تھی؟ 80۔ آپ کی قوم سے کتنے افراد سوار ہوئے؟ 80۔ جو سوار ہوئے انہوں نے نجات پائی، اور یہ وہ 80 افراد جب کشتی سے عذاب کے بعد باہر آئے اور ایک آبادی تشکیل پائی تو یہ پہلی آبادی تھی روئے زمین پر جس میں سب کے سب ٹوٹل موحد تھے، توحید پرست تھے، کوئی کافر و مشرک نہیں تھا۔ اور یہ سب وہ تھے جنہوں نے پیغمبر کی آواز پر لبیک کہا تھا، کشتی میں سوار ہو گئے تھے۔ اللہ کے رسول نے اسی لیے فرمایا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہوا اس نے نجات پائی، اور جس نے اس سے روگردانی کی، منہ موڑا، وہ غرق ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ خدا سے دعا کریں گے پروردگار ہمیں اس کشتی نجات اہل بیت میں ہمیشہ ہر حوالے سے، ہر پہلو سے سوار ہونے اور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں تقوی و پرہیزگاری کو اپنا شیبہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے حرام اور گناہ سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دنیا میں جن خطرات میں ہم نے اپنے آپ کو مبتلا کر لیا ان خطرات سے فرار کر کے اللہ کی جانب، اللہ کی پناہ میں پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدایا تجھ سے دعا ہے جو مومن مؤمنات بیمار انہیں شفا کاملہ عطا فرما، جو زخمیوں سے عاجلہ عطا فرما۔ بار اللہ فضل بادشاہ محمد علیہ محمد کا جن جن افراد نے التماس سے دعا کر ان سب کی ان حاجتوں کو پورا فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام، رب الارباب والہ کل معلوم وخالق کل مخلوق ووارث کل شیء لیس کمثلہ شیء وہو بکل شیء محیط، انت اللہ لا الہ الا انت الاحد المتوحد الفرد المتفرد، وانت اللہ لا الہ الا انت الکریم المتکرم العظیم، والصلاة والسلام على محمد النبي الرحمة سيد المرسلين، وعلي بن أبي طالب سيد الوصيين، وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وحسن المجتبى حجة الله على الخلق أجمعين، والحسين الشهيد المظلوم وارث أمير المؤمنين، وعلي بن الحسين زين العابدين، ومحمد بن علي باقر علم الأولين والآخرين، وجعفر بن محمد الصادق الصديق والمقتدي،
بآبائه الصالحين وموسى بن جعفر الكاظم من أولاد النبيين وعلي بن موسى الرضا من إطرة بررة المتقين ومحمد بن علي الجواد ولي المؤمنين وعلي بن محمد السراج المنير إمام الخاشعين والحسن بن علي سيد الأوصياء المنتجبين والخلف القائم المهدي المنتظر الحجة بعد آبائه على خلقك المعدي النبي ووارث علم المعوين من الوصيين الذي ببقائه بقيت الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وعجل لنا اللهم ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. خدا انشاءاللہ محبان اہل بیت عاشقان امامت ولایت کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو تقوی و پرہیزگاری کو اپنا شیوا بنانے کی توفیق عطا فرمائے. حضران محترم سر دست جو تاریخ آج کی تاریخ ہے، یہ تاریخ دو مناسبتیں رکھتی ہے. ایک پیغمبر خدا کی ولادت کی تاریخ ہے، جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی ولادت کی تاریخ ہے. اس مناسبت سے ہم وہ افراد کی جو جناب عیسیٰ سے اپنے آپ کو وابستہ رکھتے ہیں ان کی خدمت میں تبریک عرض کرتے ہیں، مگر صرف تبریک نہیں، تبریک ہمراہ دعوت عرض کرتے ہیں. ہم انہیں دعوت فکر دیتے ہیں کہ وہ فکر کریں اور دقت کریں اور تاریخ اور انبیاء کے ان بیانات کی روشنی میں دیکھیں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اگر آپ کے عقیدے کے مطابق تشریف لائیں گے تو حقیقت یہ ہے کہ وہ تشریف لانے کے بعد خاتم النبیین کے فرزند امام عصر کی امامت میں نماز ادا کریں گے. اللہم صلی علی محمد تو ہماری دعوت فکر اس لیے ہے کہ آپ فکر کر کے اس نتیجے پر پہنچ جائیں، جو بھی آپ کے درمیان خوش نصیب ہیں، کہ جب جناب عیسیٰ نے ادھر ہی آنا ہے تو کیوں نہ ہم پہلے سے ادھر انہیں موجود ملیں کہ آنے والے پیغمبر ہمیں ادھر پا کر خوش ہو جائیں کہ جدھر پیغمبر نے خود آنا ہے. لہذا ایک تو یہ مناسبت، دوسری مناسبت بانی پاکستان محمد علی جناح پونجا کی ولادت کی بھی تاریخ ہے. اس مناسبت سے بھی یقیناً جو ہے وہ تاریخ پاکستان جد و جہد اس کے قیام کی، جس طرح اس مرد نے جد و جہد کر کے تلاش کر کے سعی کر کے اس وطن عزیز کو بنانے میں اپنا کردار ادا کیا، تو حق بنتا ہے کہ ان کی تقدیر کی جائے اور ان کے اس احسان کو جب تک پاکستان انشاءاللہ قائم ہے کہ خدا اسے قیام امام عصر تک قائم رکھے اور مولا کے ظہور کے بعد یہ اس عالمی اسلامی ریاست کا حصہ بنے گا انشاءاللہ. تو اس وقت تک انشاءاللہ اس وطن عزیز کو پروردگار دشمنوں کی سازشوں سے بھی محفوظ فرمائے، اور جو اس بانی پاکستان نے زحمتیں اٹھائی ہیں پروردگار اس جہان کے اندر انہیں ہر لمحہ جب تک یہ وطن قائم ہے اس کا اجر عطا فرمائے انشاءاللہ. درود پڑھیے بر محمد و آل محمد. خوب گزشتہ دنوں آپ نے خبر سنی ہوگی پاک ایران بارڈر پہ ایک نیا بارڈر جو ہے وہ جنوب کے اندر کھولا گیا، چابہار اور ہمارے گوادر کے درمیان، اور جس سے کراچی سے صرف 9 گھنٹے میں آپ جمہوریہ اسلامی ایران میں جو ہے وہ داخل ہو جائیں گے. صرف 9 گھنٹے کا سفر کراچی سے آپ کا، جو پہلے کوئٹہ جاتے تھے پھر تافتان جاتے تھے، ہزار مشکلات اور خطرات میں گھرے ہوئے یہ سفر طے کرتے تھے، اب صرف کراچی سے 9 گھنٹے کا یہ سفر آپ کا رہ گیا. البتہ کراچی والوں کے لیے تو یقیناً آسانی ہے، کچھ سندھ والوں کے لیے تھوڑی بہت آسانی ہے، مگر پنجاب اور دیگر اگر یہ تافتان کا بارڈر، جیسا کہ میرے ذہن میں ایک امکان ہے کہ شاید آنے والے وقتوں میں بند کر دیا جائے گا اور یہاں پر فیسلٹیٹ کیا جائے گا، تو پھر جو شمال سے آ رہے ہیں اور پنجاب سے آ رہے ہیں ان کے لیے بڑا طویل سفر ہو جائے گا. پہلے وہ کراچی آئیں، بالکل وہاں سے ایران میں داخل ہوں بارڈر سے جا کے، اور پھر پورا ایران کراس کر کے اوپر مشہد مقدس خراسان میں ایران کے شمال میں وہاں پہنچیں یا قم جائیں، تو یہ سفر طویل ہو جائے گا.
آنے والوں اخراجات بڑھ جائیں گے، ٹرانسپورٹیشن بڑھ جائے گی، اسی طرح شاید دن بھی جو ہے وہ بڑھ جائیں۔ بہرحال ایک اقدام ہے، اس کے پیچھے سیاست ہے، ابھی وقت نہیں کہ جو میں اس سیاست کی جانب اشارہ کروں کہ یہ پیش کی ایک تیاری ہے۔ بلوچستان سے آپ کا ادھر کا روٹ بڑی کوشش کی، دہشت گردی یہ وہ کرونا، مگر آپ کا آنا جانا ایسے بند نہیں ہوا جیسے نشر پاک سے حسینیہ ایرانیہ جانا آپ کا بند نہیں ہوا، چاہے دھماکہ کر لیا کچھ بھی کر لیا مگر وہ بند نہیں ہوا۔ تو یہ بھی جانا بند نہیں ہوا، تو انہوں نے کہا کہ پہلے آلٹرنیٹ دیا جائے، ایک بہتر سفینہ عابد کی باتیں اٹھی تھی وہ سب کچھ، مگر کہا نہیں، زمینی راستہ جب تک نہیں دیا جائے گا اس وقت تک مسئلہ حل نہیں ہوگا، تو پھر ابھی زمینی راستہ دیا گیا ہے۔ اب بلوچستان کے بارے میں کیا پلاننگ ہے، آگے کیا اقدامات ہوں گے، جو سیاست پہ نظر رکھتے ہیں اور جو سمجھتے ہیں اور ماضی کی اگر میرے اشارے ان کے ذہن میں ہوں تو وہ بہتر سمجھیں گے کہ یہ بارڈر جو ادھر سرکایا گیا ہے تو ادھر کی پلاننگ کیا ہے، وہ سب سے زیادہ حساس ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت۔ تو خدا انشاءاللہ ہر شر سے محفوظ رکھے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے ایک بیان دیا ہے جو آج کے اخباروں کے اندر بھی موجود ہے، اور کہا ہے کہ اسرائیل کو مسئلہ فلسطین کی حد تک تسلیم نہیں کریں گے، یعنی مسئلہ فلسطین اگر حل ہو گیا تو ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے۔ اس کا نتیجہ یہی ہے نا، ایک تو کہ اسرائیل کو مٹانا ہے، ڈاؤن ود اسرائیل، الموت للاسرائیل، اسرائیل کو مٹنا ہے۔ یہ مٹنے کی بات نہیں کر رہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ فلسطین کے حل تک ہم جو ہے اسرائیل کو اس وقت تک تسلیم نہیں کریں گے۔ اب وہ حل کیا ہوگا؟ حل حماس نہیں بتائے گی، وہ جعلی حکومت جو وہاں پر بنا رکھی ہے اس کو گلے ملوائیں گے، تقریب ہوگی، سگنیچر ہوں گے، اور اس کے بعد کہیں جی مسئلہ فلسطین حل ہو گیا۔ اب جب فلسطینیوں نے سگنیچر کر دی، مسئلہ حل کر دیا، تو آپ کو کیا تکلیف ہے جو آپ آواز اٹھا رہے ہیں کہ اسرائیل مٹنا چاہیے؟ خود فلسطینیوں نے ایگریمنٹ کر لیا، ہو گیا، لہذا اب ہم بھی اس کو فلسطین کو تسلیم کر لیں گے۔ اب آخر میں کریں گے، بڑی طریقے سے کریں گے، مگر یہ اشارہ دے دیا، اس سے زیادہ میں اس پر کوئی تفصیلی بات ابھی نہیں کر سکتا، وقت آپ کو اور وضاحت دے دے گا انشاءاللہ۔ خدا ہر شر سے محفوظ رکھے۔ ریکوڈیک کا معاملہ جو جانتے ہیں، ریکوڈیک کا کیس ہے، اور ریکوڈیک کے کیس میں اس وقت پاکستان کے اثاثوں کو منجمد کرنے کے لیے اس کمپنی نے، نیتھیان کمپنی جو ہے، اس نے کارروائی شروع کر دی کہ پاکستان کے اثاثے اس ایگریمنٹ جو پاکستان نے اس کمپنی سے ماضی میں کیا تھا اور پھر اس کو ریجیکٹ کر دیا، رد کر دیا تھا، تو اس کے نتیجے میں جو اس نے کیس کیا تھا، اب اس کے اوپر کارروائی شروع کرتے ہوئے پاکستان کے اثاثے منجمد کرنے کی بات کی گئی ہے۔ یعنی اس کا میں بہت ہی مختصر یوں کہہ دوں کہ چوری اوپر سے سینہ زوری۔ ایک تو چوری کر رہے تھے ہمارے مملکت سے ہمارے معدنیات، ان چند خود فروشوں کو اپنا وسیلہ بنا کے، اور آج اس چوری کے اوپر سینہ زوری بھی دکھا رہے ہیں کہ ہمارے اثاثے، پاکستان کے جو عوام کے اثاثے، انہیں منجمد کیا جا رہا ہے۔ خوب خدا ان کے شر سے بھی محفوظ رکھے۔ بغداد میں امریکی سفارت خانے کی حفاظتی اقدامات ایکسٹرا آرڈنری مزید جو ہے وہ سخت کر دیے گئے ہیں، جس بات کا اشارہ دیتے ہیں کہ عراق میں امریکہ جو ہے کوئی اور مزید کارروائی کرنا چاہتا ہے، جس کا ریئیکشن اس کے سفارت خانے پر آ سکتا ہے، تو پہلے سے اس نے اپنے سفارت خانے کی ایکسٹرا ایک جو سخت حفاظتی اقدامات کیے ہیں۔ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، خدا سے محفوظ ہے کہ ایک جھلک اس کی گزشتہ دنوں سامنے ہے کہ جب حشد الشعبی کا وہ بریگیڈ 47 کی جو بغداد سے کربلا اور نجف تک کی امنیت کا ذمہ دار ہے، اس پر باقیات داعش نے جو ہے وہ اٹیک کیا، مگر الحمدللہ حشد الشعبی کے جوانوں نے انہیں ذلیل و خوار کیا اور فرار کرنے پر مجبور کیا۔ خدا انشاءاللہ ان شر پسندوں کو مزید ذلت و خواری کے ساتھ وہاں سے نیست و نابود فرمائے انشاءاللہ۔ صہیونی فوج نے زیتون کے کاشتکاروں کے ساتھ درگیری کی، اور وہ فلسطین میں مسلسل سی صہیونی جو ہے وہ فلسطینیوں کو ان کی اپنی سرزمین سے بھی جو ہے وہ بے دخل کر رہے ہیں، اور انہیں کاشتکاری سے بھی روک رہے ہیں۔ خدا سے دعا کریں گے پروردگار انشاءاللہ جلد ان غاصبوں کو وہاں سے ذلت و خواری کے ساتھ نیست و نابود فرمائے، اور فلسطین کی حقیقی عوام کو وہاں پر اپنی مرضی کی آزاد حکومت قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں اشارہ، اولین برسی آ رہی ہے سردار شہید قاسم سلیمانی کی انشاءاللہ، اور ان کے ساتھی شہید ابو مہدی المہندس کی، اس حوالے سے جگہ جگہ جو ہے پروگرام منعقد کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کورونا کو پھر ایکٹیو کر دیا گیا ہے، جب تک سیاسی جلسے کرنے تھے کورونا چھٹی پہ چلا گیا تھا، اور جیسے ہی وہ اب یہ مذہبی عبادی امور انجام
دیے جائیں گے، اور اب ان کا کوئی سیاسی ابھی دنگل نہیں ہوگا تو وہ کورونا پھر میدان میں آ گیا، اس کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئیں، اسے پھر میدان میں بلا لیا گیا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ یہ تو انگلیوں میں بندھا ہوا ہے کورونا، ان کے جہاں چاہتے ہیں اٹھا دیتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں بٹھا دیتے ہیں، یہ ان کی مرضی ہے۔ بس اس کو سمجھیں کہ کہاں اٹھا دیتے ہیں کورونا کو، بھجوا دیتے ہیں چھٹیوں پہ، اور کہاں پر لے آتے ہیں۔ ذرا آپ فروری سے لے کے اب تک کے پورے اس مومنٹ کو ایک بار کبھی بیٹھ کے سرچ کیجئے، دیکھیے کس طرح آگے بڑھا ہے کورونا دنیا میں بھی اور ہمارے خطے کے اندر، تو پھر آپ کو ایک صحیح صورتحال سامنے آئے گی۔ خدا کورونا اور اس کے سرپرستوں کو، اس کے حامیوں کو، اس سے اپنے فائدے اٹھانے والوں کو ذلیل و خوار فرمائے انشاءاللہ، اور اس شر سے عالم بشریت کو جلد از جلد نجات عطا فرمائے۔ سردار قاسم سلیمانی کی شان بزرگ ہے، یہ کتنی کوششیں کر لیں اس سردار کے خوف کو اپنے فوجیوں کے دلوں سے نکال نہیں سکتے۔ وہ ایک سردار نہیں تھا، وہ سردار نہ جانے کتنے سردار بنا کر چلا گیا۔ اس کی سپاہ کا، اس کے بریگیڈ کا ہر سپاہی سردار قاسم سلیمانی ہے۔ وقت پڑنے پر میدان میں تمہیں بتائے گا کہ سردار قاسم سلیمانی کہاں کہاں ہے۔ سردار قاسم سلیمانی کسی ایسے شخص کا نام نہیں ہے کہ جس نے اپنے ذاتی مفادات یا گروہی مفادات پہ کام کیا، اس نے اللہ کی خاطر میدان میں، اللہ کی بارگاہ میں اپنی خدمات انجام دی ہیں۔ جو کوئی انسان اللہ کی خاطر جب کوئی عمل انجام دیتا ہے تو اس کے عمل کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ جو کام اللہ کی وجہ، اللہ کے لیے انجام دیا جاتا ہے وہ باقی رہتا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ پروردگار انشاءاللہ ہمیں بھی اس عظیم سردار کے اس مومنٹ سے، مقاومت سے درس لینے کی توفیق عطا فرمائے، حق کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے واجبات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تقویٰ و پرہیزگاری کو اپنا شیوا بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہم صل